بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ امت رات کو رویا کرتی تھی تو دن کو ہنسا کرتی تھی تہجد کی وجہ سے. یعنی کہ جب وہ تہجد میں رویا کرتی تھی اللہ سے ہر چیز مانگ لیا کرتی تھی, اپنے گناہوں کی مغفرت بھی مانگ لیا کرتی تھی, گناہوں سے توبہ کر لیا کرتی تھی, اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر چیز منوا لیا کرتی تھی, کیونکہ تہجد اللہ کی لاڈلی نماز ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو وہ دن کو کیا کرتی تھی؟ ہنسا کرتی تھی. تو یہ نقطہ میرا آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ جب انسان بہت تھکا ہوا ہوتا ہے یا اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ رات کو اٹھ نہیں سکتا, نہیں اٹھ پاتا نا رات کو. جب نیند کا بہت غلبہ ہو, بہت تھکا ہوا ہو, تو اس وقت جب آپ کروٹ بدلنے کے لیے بیدار ہوتے ہیں, بالکل ہلکی سی آپ کی آنکھ کھلتی ہے کیونکہ آپ اپنی حرکت بدل رہے ہوتے ہیں, الٹے ہوتے ہیں تو یا سیدھے ہو رہے ہوتے ہیں, یا سیدھے ہوتے ہیں تو آپ اپنی کروٹ بدل رہے ہوتے ہیں. تو بس اسی لمحے جن لوگوں کو تہجد کی توفیق نہیں ملتی, بس اسی لمحے میں آپ اللہ رب العزت سے تہجد کی توفیق کی دعا مانگیں. یہ ہے تو ایک بہت چھوٹی سی بات, بہت معمولی سی بات ہے, لیکن اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی وہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری مشائخ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو عورتیں فجر کی نماز سے پہلے اپنے گھر کی صاف صفائی کر لیتی ہیں یا چائے وغیرہ بنا لیتی ہیں تو وہ بھی اللہ رب العزت سے کیا کر لیتی ہیں؟ رحمت سے فائدہ اٹھا لیتی, وہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کو پا لیتی ہیں. یعنی کہ تہجد کی یہ کشش ہے, تہجد میں اتنی طاقت ہے, تہجد میں تو ہے ہی طاقت, تہجد میں ہے ہی اتنی کشش, اتنی پاور ہے تہجد میں کہ اللہ رب العزت خود پہلے آسمان پر آتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ حدیث ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا اور میں اس کا سوال پورا کروں, ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں, ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں. اللہ اکبر. فرض نمازوں میں اور تہجد کی نمازوں میں کیا فرض ہے؟ کیا فرق ہے مجھے بتائیں؟ فرض نمازوں میں اور تہجد کی نمازوں میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. فرض کی نمازوں میں آپ کو اذان کی وجہ سے بلایا جاتا ہے نا, آپ کے لیے ندا کی جاتی ہے, آواز اذان کے لیے بلایا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ, ہے نا. تو وہ کون بلاتا ہے؟ مؤذن بلاتا ہے, اذان دیتا ہے نا, مؤذن بلاتا ہے. الگ الگ مسجد کے الگ الگ مؤذن ہوتے ہیں جو نماز کے لیے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ بیدار کرتے ہیں, آپ کو آگاہ کرتے ہیں, آپ کو بلاتے ہیں. وہ فرض نمازوں کے لیے آپ کو بلاتے ہیں, ہے نا. لیکن تہجد کی نماز کا منادی کون ہے؟ خود اللہ رب العزت ہے. فرض نمازوں کے منادی تو انسان ہے, لیکن تہجد کی نماز کا منادی خود اللہ رب العزت. کتنا بڑا فرق ہے. اور تہجد اور فرض کی نماز میں ایک اور فرق ہے کہ فرض کی نماز کی اذان کو سب لوگ سنتے ہیں. کون سنتا ہے؟ سب سنتے ہیں نا, کیونکہ جب اذان دی جاتی ہے مسجد میں تو سب سنتے ہیں. لیکن تہجد میں جب منادی پکارتا ہے, یعنی اللہ رب العزت خود پکارتا ہے, تو اس کے صرف اور صرف محبت کرنے والے پیارے بندے ہی اس کان کو سن پاتے ہیں اور تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. فرض اور تہجد کی نماز میں ایک اور فرق ہے کہ فرض نماز کے لیے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں, ہے نا, بہت سارے لوگ آتے ہیں, جو کہ ابھی تو خیر اتنے لوگ نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو فرض نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. عورتیں بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں. کیا ہوتا ہے نا, وہ فرض نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن تہجد کی نماز میں صرف اور صرف اللہ کے خاص بندے ہی ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں, جو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں, جو تہجد کی نماز کو ادا کرتے ہیں. تہجد و فرض میں اتنا فرق ہے, تہجد میں اتنی طاقت ہے, اتنی کشش ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے کچھ بھی منوا سکتے ہو اور آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ہم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں نا, تو وہ صرف اور صرف آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. آپ اللہ سے بول رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ باقاعدہ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی سنتا ہی ہے نا ہماری بات, تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. لیکن تہجد کے وقت آپ
امیجن کر سکتے ہو کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ ہمارے نزدیک اگر ہم سے روبرو فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں. اگر ہم لوگوں نے ہم میں سے کسی نے کوئی ایسا گناہ کر دیا ہے, کوئی ایسی نادانی کر دی ہے جو ہمارے لیے اور اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑا جرم اور گناہ ہے, تو آپ نے اس رات کے تہائی حصے میں تہجد میں آپ نے 2 رکعت نماز تہجد پڑھنی ہے, اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہ کی معافی مانگنی. یقین جانیں آپ کو دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ نے کہ آپ کی کوئی مانے یا آپ نے اللہ رب العزت سے توبہ کر لیے تو لوگ سمجھے کہ میں نے اس گناہ سے توبہ کر لیے, میں اس گناہ سے دور ہو گئی ہوں, تو وہ لوگ مانے اس بات کو. آپ کو منانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کیونکہ جب آپ نے تہجد میں اللہ کو منا لیا ہے, جب تہجد میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہے, تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ لوگوں کو کیا کریں, بتائیں. کیونکہ جب آپ نے اللہ کو منا لیا تو آپ کا دل آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا, سکون میں آ جائے گا. بات سمجھ رہی, آپ کا دل آٹومیٹکلی ہی سکون میں آ جائے گا اور آپ کو لگے گا کہ واقعی میرا گناہ کیا ہو گیا, دھل گیا ہے. اور جب تہجد میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر سوال سامنے رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا مانگنا بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں تمہیں عطا کروں گا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, کہ ہم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز سب سے زیادہ سخت ناپسند چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ ہی اسے پہ آتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے تم مانگ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ اسی پر آتا ہے اور سب سے زیادہ پیار اس پر آتا ہے کہ پوری دنیا کو چھوڑ کر ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں اپنی ہر حاجت, کیونکہ وہی حاجت روا ہے, وہی مشکل کشا ہے. تم کہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو ہی مشکل کشا ہے, یا اللہ تو ہی میرا حاجت روا ہے, یا اللہ تو ہی ہے میرا مالک, تو ہی ہے میرا بادشاہ, تو ہی ہے میرا رازق, تو ہی ہے جو میری تمام مصیبتوں کو, میری تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. یہ اللہ رب العزت سے کہو, اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگے گا. اللہ تعالیٰ کے آپ نزدیک ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کو مناؤ, بات سمجھے, اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جاؤ, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے, اللہ کے ولی بن جاؤ. اللہ کا ولی بننا کوئی مشکل ہے؟ بالکل مشکل نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دوستی تو لگاؤ, اللہ سے دوستی لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری محبت تمام فرشتوں کے اور دنیا میں تمام مخلوق کے دل میں ڈالیں گے. جو لوگ آپ کو برا سمجھ رہے ہیں یا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بہت گنہگار ہے, یا لوگوں کے اوپر آپ کی کوئی برائی ایکسپوز ہو گئی ہے, تو آپ نے جب اللہ تعالیٰ کو منا لیا تو سمجھو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی لوگوں میں آپ کی محبت ڈال دی. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے نا, تو فرشتوں کے دل میں بھی آپ کی محبت ڈال دیتا ہے اور انسانوں کے دل میں بھی آپ کی محبت ڈال دیتا ہے, وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسا آپ کا گناہ پس پشت چلا گیا, لوگوں کے ذہن سے خالی ہو گیا اور لوگ آپ سے کیا کرنے لگ گئے, محبت کرنے لگ گئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو تہجد میں اتنی طاقت ہے, اتنی پاور ہے, اتنی زیادہ کشش ہے تہجد میں. اگر تہجد میں آپ اٹھ گئے تو مطلب آپ کا بیڑا پار ہو گیا. بات سمجھ آئی. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھ کر اللہ سے گر گرا کر دعا کرتے ہیں, اللہ کو مناتے ہیں, اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کے ولی بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں, اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو منا لیتے ہیں کسی طریقے سے, تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کر دیتا ہے. میرے خود کے خاندان کی جاننے والی خاتون ہے, انہوں نے اللہ سے تہجد میں اٹھ کے اتنی دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی. 5 سال کے بعد تقریباً اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صحت مند, خوبصورت اور بہت پیاری اولاد سے نوازا. آج وہ اولاد کیا ہے؟ حافظ قرآن ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تہجد میں اتنی طاقت ہے, لیکن اگر کوئی دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی بر وقت,
یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں ابھی مصیبت سے نکل نہیں پا رہا ہوں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں آپ کے لیے کوئی بھلائی، کوئی مصلحت پوشیدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ سے اس چیز کو دور نہیں کیا ہے یا وہ چیز آپ کو عطا نہیں کی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تہجد کی نماز کو چھوڑ دیں یا تہجد میں اٹھنا چھوڑ دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے تہجد میں اٹھ کر پہلے مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کی دعا تو ہر وقت مانگتے رہو، تاکہ جب ہم مرے، جب ہمارا وقت نزا قریب آئے تو اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ اپنی ہدایت کی دعا کرتے رہو گے نا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً انشاءاللہ عز و جل آپ کو، ہم کو صراط مستقیم پر ضرور رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت عطا کرے، اور ہدایت کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں رہیں۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزاء فی الدارین۔